دوستو یہ کہانی آج سے تقریباً 20 سال پرانی ہے۔ جب موٹر وے نئی نئی بنی تھی اس ٹائم پہ ٹریفک کی آمد و رفت اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ موٹر وے کے قریب ہی واقع ایک گاؤں میں علی نامی ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ دن میں یونیورسٹی میں پڑھائی کرتا تھا اور رات کو KFC میں نائٹ شفٹ کرتا تھا۔ نائٹ شفٹ کا اسے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ اسے کام کے ساتھ ساتھ پڑھائی کرنے کا بھی کچھ موقع مل جاتا تھا۔ اس رات سب کچھ عام سا لگ رہا تھا، لیکن علی کو کچھ عجیب ہی محسوس ہو رہا تھا۔ سٹور کے خالی کونے خاموشی سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ وقتاً فوقتاً شیشے کے دروازے کی طرف دیکھتا، گویا جیسے کوئی آنے والا ہو۔ علی میز صاف کر رہا تھا جب اچانک سٹور کی لائٹس چمکنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ علی نے خود سے کہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگ گئی۔ وہ بھی اسی حیرت میں تھا کہ لائٹیں دوبارہ سے آن ہو گئیں، اور وہ سوچنے لگا کہ یہ ایک دم کیسے ہو گیا، اور انٹرکام سے کرکر کی آواز آنے لگ گئی۔ اس نے انٹرکام پہ جواب دیا تو آواز آئی، کیا مجھے چکن کی بالٹی مل سکتی ہے؟ یہ بالکل ایک سرگوشی کی طرح تھی۔ علی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ہیلو، کون ہے؟ وہ حیران تھا کیونکہ یہ آواز نارمل نہیں تھی۔ علی کی سانس پھولنے لگی۔ علی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ہیلو، کون ہے؟ لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ شاید یہ کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہوا ہوگا، لیکن پھر انٹرکام دوبارہ رنگ کیا اور اس میں سے آواز آئی، مجھے ایک چکن کی بالٹی چاہیے ہے۔ علی کی سانس پھولنے لگی۔ وہ آہستہ سے کاؤنٹر کے پیچھے گیا اور فلیش لائٹ اٹھائی۔ روشنی میں اس نے سٹور کا جائزہ لیا، لیکن ہر طرف سکون تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ سب میرا وہم ہے، بس تھکاوٹ کی وجہ سے، علی نے اپنے آپ سے کہا۔ لیکن جیسے ہی وہ پلٹا، کچن کے فرائر سے آواز آنا شروع ہو گئی۔ علی ایک دم گھبرا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرائر تو بند تھا، وہ بھی کئی گھنٹوں سے، مگر اب وہ خود بخود کیسے جل رہا تھا، اور پورے ریسٹورنٹ میں جلے ہوئے چکن کی بدبو پھیل گئی۔ علی نے ہمت کر کے کچن کی طرف قدم بڑھائے۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچا، اس کی نظر فرائر کے عکس پر پڑی۔ وہاں ایک سایہ تھا جھکا ہوا۔ وہ کھوکھلی آنکھوں کے ساتھ اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ علی کو دیکھ رہا تھا۔ علی بالکل خاموش ہو گیا۔ سایہ ہلکے سے مسکرایا اور بولا، کیا میں اپنی چکن لے سکتا ہوں؟ علی دیوار سے جا لگا اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ مجھے تنہا چھوڑ دو۔ سایہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جیسے کسی چیز کا انتظار کر رہا ہو۔ علی نے گھبرا کر ایک بالٹی اٹھائی اور اس میں جلدی سے کچھ چکن ڈالا اور سائے کی طرف پھینک دیا، اور بولا، لے جاؤ یہاں سے اور مجھے چھوڑ دو۔ بالٹی زمین پر گری اور چکن کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھر گئے۔ علی بہت گھبرایا ہوا تھا۔ جب علی نے گری ہوئی بالٹی کو غور سے دیکھا تو وہ چکن کے ٹکڑے نہیں تھے، بلکہ وہ انسانی انگلیاں تھیں، بالکل جلی ہوئی اور سکڑی ہوئی۔ علی نے فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور پیچھے ہٹ گیا۔ انٹرکام سے پھر آواز آئی۔ اس بار آواز نے ہلکی ہنسی کے ساتھ کہا، علی، غلطی سے تم نے مجھے میری ہی انگلیاں بالٹی میں ڈال دی ہیں۔ میں نے اپنی انگلیاں نہیں مانگی، میں نے تو تمہاری انگلیاں مانگی۔ یہ سن کر علی بہت گھبرا گیا۔ اسی لمحے سٹور کی ساری لائٹس بند ہو گئیں اور اندھیرا چھا گیا۔ علی کی سانس بہت تیز ہو گئی۔ اسے اندھیرے میں کچھ نہیں دکھ رہا تھا۔ پھر اندھیرے میں اسے اپنے کندھے پر ایک سرد ہڈی جیسا ہاتھ محسوس ہوا۔ جیسے ہی وہ ہاتھ اس کے کندھے پہ آیا، علی نے زور سے چیخ ماری اور وہاں سے بھاگ گیا۔ علی اتنا گھبرا چکا ہوا تھا کہ اس نے اپنی موٹر سائیکل بھی نہیں لی، اور وہ بھاگتا بھاگتا ہی اپنے گاؤں چلا گیا اور وہاں سے اپنے گھر۔ اس پوری رات وہ سو نہیں سکا اور ساری رات روتا رہا۔ وہ آخری دن تھا جب وہ KFC گیا تھا۔ اس واقعے کے کئی سالوں تک علی اپنے کمرے سے بھی باہر نہیں آتا تھا۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ میں اور بھی بہت ساری مائنڈ ٹوسٹنگ اور دل کو دہلا دینے والی کہانیاں مستقبل میں لے کے آؤں گا۔ شکریہ۔